آج میں آپ کو حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی دلچسپ واقعہ سناؤں گا۔ آپ کو آج کا ہمارا ٹاپک اچھا لگے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ مرکز روحانی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مزید ٹاپک کے بارے میں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ہماری مکمل ویڈیو۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز نرم زمین میں جا کر رہائش پذیر ہو گیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے تک نہ ہوا۔ آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہ رہے تھے، یہ ان سے بہت دور جا بسا تھا۔ اس طرح قابیل کا آدم علیہ السلام سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا اور اس سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی۔ فحاشی اور قرآنی کو ان کے ہاں عروج حاصل تھا۔ عبادت یہ لوگ اگرچہ اللہ ہی کی کرتے تھے، لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بے حیائی کے دل دادا تھے۔ تقوی کی قلت، احکام الہی کی نافرمانی اور فحاشی کا فروغ ان کے شب و روز کا معمول بن گیا تھا۔ اس کے بعد لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ شریف اور برے لوگ قابیل کے ساتھ مل گئے تھے اور آدم علیہ السلام اور دیگر لوگ آدم علیہ السلام کے ساتھ مل گئے تھے۔ آدم علیہ السلام 960 سال تک زندہ رہے تھے۔ ان کی کل عمر تو 1000 سال تھی، لیکن 40 سال کم کر دی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اس طرح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان کی روحیں وجود میں آ گئیں۔ پھر ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک کی پیشانی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ انہوں نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ تیری اولاد ہے، ان کا نام داؤد ہے۔ پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ 40 سال عمر میں سے ان کی عمر شامل کر دے۔ اس سلسلے میں ان کی روایت یوں آئی ہے، جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو کہنے لگے، میری عمر میں تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 960 سال تھی۔ انبیاء اپنی عمر سے واقف ہوتے ہیں۔ فرشتے نے کہا، آپ کو یاد نہیں؟ آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنی اولاد داؤد کو دے دیے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ آدم دیا ہوا تحفہ۔ حابیل کے قتل پر آدم اور حوا دونوں بہت غمگین ہوئے، اس لیے اللہ نے بدلے میں شیش علیہ السلام عطا فرمائے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نازل فرمائے، ان میں سے 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان صحیفوں میں ایسے قانون اور ضابطے تھے جس سے انسانیت کی زندگی منظم ہوتی ہے۔ شیش علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا، لیکن آدم علیہ السلام وہ تمام علم حاصل نہ کر سکے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا اور بہت ہی اشیاء کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا تھا، اس لیے وہ تمام علماء کے عالم تھے۔ شیش علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علوم سیکھ کر لوگوں کو سکھائے۔ لوگوں نے ان سے مختلف علوم سیکھے، انہیں شہروں میں رہنے سہنے کی تعلیم دی، دن رات کے بارے میں آگاہ کیا اور انہیں بتایا
کہ کن اوقات میں وہ اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کے طریقے انہیں سکھائے۔ امام احمد رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مدینے میں ایک شیخ کو لوگوں کو کلام کرتے ہوئے دیکھا، جنت کا پھل دنیاوی پھلوں جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بیٹے پھلوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کلہاڑے لے لیے۔ راستے میں انہیں فرشتے ملے۔ ان کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو وغیرہ تھی۔ انہوں نے پوچھا، آدم علیہ السلام کے بیٹو، کس کی تلاش میں ہو، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا، ہمارے والد مریض ہیں، انہوں نے جنت کے پھلوں کی خواہش کی ہے۔ فرشتے ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے تھے۔ ان کی بات سن کر بولے، واپس جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے کے قریب ہیں، اب ان میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ پھل کھا سکیں۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تو ہوا نے انہیں پہچان لیا۔ وہ بلند آواز سے آدم علیہ السلام کو پکارنے لگیں اور ان کے ساتھ چمٹ گئیں۔ آدم علیہ السلام بولے، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہاری وجہ سے مصیبت پہنچی تھی، میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی گئی۔ پھر آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر انہیں دفن کر دیا گیا۔ پھر بولے، آدم علیہ السلام کے بیٹو، تم لوگوں کے لیے یہی طریقہ ہے، تم اسی طرح سے دفن کیا کرنا۔ اس وقت کے لوگ کفن دفن کے معاملات سے واقف نہ تھے، انہیں علم نہیں تھا کہ قابیل کے اپنے بھائی کو دفن کیا تھا، اس لیے فرشتوں کو بھیجا گیا تھا کہ تدفین کا طریقہ بتائیں، تو اس طرح لوگوں کو تدفین کا طریقہ معلوم ہوا۔ سورۃ الاحزاب میں آیت 35 میں ہے کہ پرانے زمانے کی جاہلیت کی طرح اپنے بناؤں کا اظہار نہ کیا کرو۔ اس وقت دو نسلیں آباد تھیں، ایک پہاڑ پر اور دوسری نرم زمین پر۔ پہاڑوں کے مرد خوش شکل تھے، عورتیں سیاہ رنگ کی تھیں، جبکہ زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مردوں کے رنگ سانولے تھے۔ اب ابلیس نے اپنا کام شروع کیا، وہ انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس آواز پر لٹو ہو گئے۔ پھر ایک دن میلے کا دن مقرر ہو گیا، اس میں ہزاروں مرد اور عورتیں جمع ہونے لگیں۔ اتفاق سے ایک دن وہاں پہاڑی آدمی آ گیا، اس نے میدانی عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھا، اس نے اپنے قبیلے والوں سے حسن و جمال کا ذکر کیا۔ اب وہاں کے لوگ کثرت سے میدانی علاقوں میں آنے لگے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں میل جول بڑھا، بدکاری اور زناکاری عام ہونے لگی، جبکہ یہ سب کام شیش علیہ السلام میں حرام تھے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قول اور قدیم جاہلیت سے یہی مراد ہے کہ انہوں نے زمین میں فساد پیدا کر دیا تھا۔ شیش علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، مگر شیطان ان کو اس کام کے لیے آمادہ کرتا رہا، یہاں تک کہ شیش علیہ السلام کے ساتھ بہت کم لوگ رہ گئے اور قابیل کی قوم میں اضافہ ہو گیا۔ لوگ یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک شیطان کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کے علم میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔